استادی تقلید واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، امر پہ، اور امر جو ہے عامی کے لیے یہ وجوب پہ استدلال ہے۔ عقائد میں تقلید نہیں ہے تو امام ابو منصور کی تقلید عقائد میں کیسے؟ وہ تقلید نہیں ہے، وہ عقائد کی تشریح ہے۔ تشریح ماننے کو اور کہتے ہیں، تقلید کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے لیے دلیل ابو داؤد میں پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کریں، وہ ضعیف ہے۔ بھائیو نماز میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ناف کے نیچے، اس کی ایک دلیل تھوڑی ہے جو بھائی وہی ہے، 6 سے 7 دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ آپ نماز اہل سنت والجماعت اٹھا لیں، آپ کی مرضی، نہیں تو نماز مسنون کلاں اٹھا لیں، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی 6 احادیث سے انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے، تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ غیر مقلدین امام مالک کی بنسبت امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بھئی غیر مقلدین تو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، صرف امام مالک کی بات نہیں ہے، وہ نہ امام شافعی کی مانتے ہیں، نہ امام احمد کی مانتے ہیں، نہ امام حنیفہ کی مانتے ہیں، نہ امام مالک کی مانتے ہیں۔ شرح عقائد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی فاسق اور اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اس پر حضرت حسین کیوں نکلے تھے یزید کے خلاف؟ بھئی ایک فاسق و فاجر کو معزول نہیں کیا جا سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فاسق و فاجر کہ ابھی تعین ہو رہا ہو، ابھی اس کی خلافت کا استقرار ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس دوران تو اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ابتدا میں اس کا انکار کر دیا تھا، اس لیے حق امام حسین کے ساتھ ہے، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ مجتہد فی المذہب کا بھی اجماع سے بھائی مجتہد مطلق کی بات ہے، مجتہد مذہب کی نہیں ہے۔ رفع یدین نسخ اجتہادی ہے یا نسخ منسوس ہے؟ اگر اجتہادی ہے تو جابر سمرہ کی روایت پیش کرنا نہیں ہے، قطعی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی، میرے دوستو بات سنو، یہ نسخ اجتہادی ہے، نسخ منسوس نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب امام شافعی رحمہ اللہ سے ہماری بات ہے تو ہم نسخ اجتہادی کو پیش کر دیں، وہ بھی مجتہد، ہمارے امام بھی مجتہد، بات ٹھیک ہے۔ غیر کا مقلد جو ہے اس سے گفتگو کرنے کا طرز اور ہے، اس کے سامنے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ ہم روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ تو اس کو نسخ کا مسئلہ بنا چکا ہے، وہ تو مجتہد نہیں ہے۔ آپ غیر مقلد کو شافعی سمجھتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اجتہادی کا مسئلہ لے کر آؤں، جب وہ خود کو اس طرح کی بات کر کے مجتہد نہیں بلکہ نصوص کے مسئلے پہ لائے گا تو ہم بھی بطور نص پیش کریں گے تاکہ اس کا عقل ٹھکانے آ جائے۔ تقلید کی تعریف آپ نے کی، اس میں ضروری ہے اس بات، دلیل ضروری نہیں ہے تو پھر خلفائے راشدین کی تقلید نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر سے نہیں پہنچا، زبانی پہنچا ہے، جس کو لکھ کے امام ابو حنیفہ نے آپ کو اور مجھے دے دیا ہے۔ مسائل اتحادیہ میں امام صاحب کے مقلد ہیں، اصولی مسائل اعتقاد میں ہم کس کے ہیں؟ اصولی میں بھی انہی کے ہیں، اعتقاد میں بھی انہی کے ہیں۔ تشریح ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے کی ہے، تشریح کرنا اور ہوتا ہے، مقلد سب کچھ وہی ہے، لیکن عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں تقلید ہوتی ہے۔ فَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ آیت بظاہر تقلید کے مخالف ہے، کیونکہ مقلد کو دلیل کا علم نہیں ہوتا، تو پھر تو ڈاکٹر سے انجیکشن بھی نہ لگائیں، آپ کو انجیکشن کا علم نہیں ہوتا، بیماری میں مرتے رہو آپ۔ پائلٹ پر آپ کو سفر کرنا جہاز میں جائز نہیں ہے کہ آپ کو جہاز اڑانے کی دلیل کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد حج پہ جانا حرام ہے، یہ فتویٰ ٹھونک کر آپ بھی لکھ دیں، بسم اللہ کریں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کا یہی مطلب ہے۔ 1400 سال سے آیت قرآن میں موجود ہے، کسی دنیا کے اہل علم نے اس سے یہ استدلال کیا ہے جو آپ نے کیا ہے؟ آپ کے اس استدلال کو تو لکھ کر کسی عجائب گھر میں لگا دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا قیاس کی بھی ماں میں نے کر کے رکھ دی ہے۔ کس طرح پتہ چلے گا کہ مجتہد کی دلیل ہے؟ اگر مجتہد دلیل پر مطلع ہوتا ہے تو مفتب ہے، تو بھائی مجتہد سے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پوچھ لیں یا عالم بن جائیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کس طرح تم مجھے یہاں لگاؤ گے، آپ کو پتہ ہے رگ نہیں ہے یہاں گوشت ہے، کیسے پتہ؟ وہ کہے گا ڈاکٹر بن جا، تو آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں، عالم بن جائیں، پتہ چل جائے گا۔ اتنی جلدی نہیں ہے بھائی، ایکسیلیٹر پریزا۔ بیانات کی ویڈیو کی شکل کی ریکارڈنگ کا اجماع ہو چکا ہے، اس پہ اتفاق ہے، مگر آدھے گھنٹے بعد مختلف زاویہ تصویریں بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو بھائیو تصویریں نہیں بنائی گئی تھی، یہ بھی آدھے گھنٹے بعد آپ کی ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ جو میری طرف کیمرہ لگا ہوا ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے، جو آپ کی طرف جا رہا ہے وہ مجمع کو دکھا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مجمع دکھانا ضروری کیوں ہے؟ تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم بھی تو ہے نا، اللہ اور اپنے دشمن کو صرف مارنا نہیں ہے، یرکانا بھی تو ہے نا، اس کو یرکا کے بتائیں گے کہ اتنی بڑی امت ماشاءاللہ آپ کے لیے دلائل تیار کر رہی ہے، تو آپ بھی دلیل میں ہیں، ہم بھی دلیل میں۔ مجتہد کی غلطی واضح ہونے کے بعد تقلید واجب ہے تو کیا رسول اللہ سے تقابل نہیں ہے؟ حضرت شیخ الہند کا جملہ، شیخ الہند رحمہ اللہ کے اس جملے کی وضاحت یہاں موجود ہے، تو میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، مجتہد اگر غلطی کر لے
تو اس کا جواب حدیث میں کتاب الاحکام صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1092 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران، مجتہد ٹھیک کام کرے 2 نیکیاں، ان اخطا له اجر، غلطی کرے تو 1 اجر اللہ پھر بھی دیتے ہیں۔ تو مجتہد کو تو اجر ملتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا آپ اس غلطی پر اعتراض کریں؟ نمبر 2 کہ شیخ الہند فرماتے ہیں حق امام شافعی کے ساتھ ہے تو اس مسئلے میں، لیکن ہم امام صاحب کی تقلید واجب ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو کر رہا ہوں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مقابلے میں جو امام صاحب شافعی کے لیے شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَالتَّرْجِيحُ أَنَّ لِلشَّافعي، کہ ترجیح یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ، لیکن امام شافعی کے مذہب کو ترجیح ہے، تو اس ترجیح سے مراد حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، ایک بہتر اور ایک بہترین۔ لیکن کہا کہ پھر بھی ہم محبت ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانیں گے، کیوں؟ بعض اوقات عقیدت میں اجران کو چھوڑا جاتا ہے، اجرن کو لیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر نماز کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد نبوی میں؟ تو آپ بیت اللہ چھوڑ کے مسجد نبوی کیوں جاتے ہیں؟ تو بیت اللہ میں تو ثواب زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے عقیدت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے اجران کو اجرن کے لیے چھوڑ دیا۔ تو امام صاحب بڑے امام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، عقیدت کی وجہ سے انہوں نے امام شافعی کے مسئلے کی بہترین کو اپنی جگہ رکھا، بہتر کو پھر بھی قبول کیا۔ وہ حق و باطل والا نہیں ہے، بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے۔ حجت اللہ البالغہ اوائل عمر کی تصنیف ہے، انہوں نے تقلید شخصی پر بڑا رد کیا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ غلط کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات کو لینا تو پورا لیجئے، پورا اٹھائیے۔ اقد الجید اٹھائیے نا، اقد الجید کہاں جائے گی؟ وہ بھی تو تقلید کے مسئلے پہ۔ تو شاہ ولی اللہ کی آدھی بات آپ اٹھا کر پیش کریں گے، شاہ ولی اللہ کی ساری باتیں سامنے رکھ۔ مجھے یہ بتاؤ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خود کون تھے؟ حنفی تھے یا نہیں تھے؟ تو خود تو وہ حنفی ہے اور آپ اس کے وکیل بلا توکیل بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے بتائے ہوئے اصول سمجھائے تو تمام ائمہ کے سمجھ میں اختلاف کیسے ہوا چاروں مذہب میں؟ حضور پاک علیہ السلام ایک مسئلہ سمجھائیں، مجتہد میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے صحابہ کے اندر۔ صحیح بخاری جلد 2 حضور پاک نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، میں بنو قریظہ جا رہا ہوں، عصر وہیں آ کر پڑھو۔ صحابہ چل پڑے، فادرک بعضهم العصر فی الطریق، عصر کی نماز راستے میں ہوئی، آدھے مجمع نے کہا عصر پڑھ لیں، آدھے نے کہا حضور نے فرمایا ادھر پڑھیں گے۔ تو جو کہہ رہے تھے پڑھ لیں، ان نے دلیل دی کہ حضور کا مطلب تھا جلدی آؤ، اب دیر تو ویسے ہو گئی ہے، نماز کی دیر کیوں کریں؟ دوسروں نے کہا جی نہیں، دیر ہو جائے ہم وہیں پڑھیں گے۔ دوسروں نے وہاں جا کر پڑھی، حضور پاک کے سامنے پیش ہوا، فلم یعنف واحدا منہما، حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ حضور فرمائیں مجتہد میں اختلاف ہو دونوں ٹھیک ہے، تو صحابہ بتائیں شاگردوں کے مجتہد ہونے میں اختلاف ہو تو بھی دونوں ٹھیک ہے، آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ مذاہب میں اتنا، چاروں مذاہب میں آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ امام اعظم تو صرف انہی کی تقلید۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ماہر ہوتا ہے، لوئر کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشرل کمیٹی، یہ فیصلے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو ماہر ہوتا ہے، وہ ہر زاویے سے دیکھتا ہے، ایک ڈاکٹر دوائی اور دیتا ہے، دوسرا اور دیتا ہے، اور میڈیکل جیوری بورڈ اور دیتا ہے، کیوں؟ آپ دوسرے غلط نہیں کہہ سکتے، تو ہر کی اپنی ایک ترتیب ہے، لیکن آپ کو جس کا صحیح لگے آپ اس پہ عمل کریں، یہ نہ ہو آدھا ادھر اور آدھا ادھر، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن جائیں گے۔ بھائی نہ ہل لیتے نہ ککڑ ہے، تو یا ہل ہوگی یا ککڑ، یا مرغی ہوگی یا چیل بنے گی، دو میں سے ایک تو نہیں ہو سکتا۔ استاد جی ایک مولوی صاحب فرماتے حضور پاک کے وفات کے بعد 3 دن جسد قبر مبارک سے باہر رکھا گیا، آپ اس کو مانتے ہو تو آپ آدھے مماتی بن گئے، آپ کو کیا حاصل؟ آپ چاہتے ہو کہ میں ایک بار پھر ٹھکائی کروں؟ ہاں میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد 3 دن قبر سے باہر رہے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں حل ہوا حی ام میت؟ ہاں یہی جواب ہے، تو صحیح بخاری میں اس کا جواب موجود ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، کلام المیت وہو علی الجنازہ، حضور نے فرمایا کہ میت کی کیا ترتیب ہے، تو امام بخاری باب لائے ہیں کہ میت بولتا ہے حالانکہ جنازے پہ ہوتا ہے۔ تو کیسے بولتا ہے بھائیو؟ تو وہ کہتے ہیں ان کانت صالحہ، نیک ہوتا ہے تو قالت قدمونی قدمونی، برا ہوتا ہے قالت، وہ کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، کہاں لے کر جا رہے ہو، ابھی جنازے پر ہے۔ یہ میت جنازے پر بول رہا ہے، انسان و جنات کے علاوہ سارے سن رہے ہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ اور ہمارا ایمان ہے، تو بتاؤ یہ میت جنازے پہ قبر سے باہر ہے، حل ہوا حی ام میت؟ اس کا جواب تو دے دے، اس کا میں دے دوں گا۔ اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں، میں تبھی کہتا ہوں
کہ بڑوں کو اگر اس طرح کے کوئی سوال پہ الجھن ہے تو اپنے سے بڑے کسی ماہر سے رابطہ کریں، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن علم میں اگر آپ سے بڑا تو آپ اس سے پوچھ لیں، وہ ماہر ہے اس مسئلے کا، وہ آپ کو بتائے گا۔ مجھے پتہ چلے نا میرا کوئی شاگرد مسئلہ جانتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا میرا شاگرد، میں اس کی جہاں چل کے جاؤں گا مجھے سمجھا دو، وہ آپ سے اس علم میں بڑا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں۔ طلباء کے سامنے بیٹھ کے آپ کہیں گے دو جواب، ایک شق پر ہاتھ رکھو، تو پھر جب جواب آئے گا تو پھر حوصلے سے سنو بھی۔ کسی بدعتی یا مماتی یا غیر مقلد کے پیچھے عذر کی بنا پہ پڑھی جائے تو اعادہ ہوگا؟ تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں، عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ کو ڈنڈا اٹھایا بھی یہاں پڑھ لیں، ہاں عذر سے کیا مراد ہے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ عقیدے کا بدعتی ہو یا عمل کا بدعتی ہو، وہ مماتی ہو، وہ رضا خانی ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی پڑھتا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ایک شخص نے ہمیں کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں، میری تو ہوتی ہے۔ میں نے کہا تیری تو مثال اس بے وقوف جیسی ہے جس کو کسی نے کہا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا جاؤ میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تم دارالعلوم دیوبند سے عقل کو بڑے لے کر آئے ہو تو اپنی جیب میں رکھو۔ وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہابیوں سے پوچھ لو بابا، ان کا عقیدہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ غیر مقلد اور مجھ میں ہم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ غیر مقلد ہے، ہم مقلد ہے، یہی بنیادی فرق ہے۔ سادے بندے، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کیسی ہے؟ مرد کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت جو ہے 100% ضعیف اور غلط ہے۔ ائمہ نے خصوصاً امام احمد رحمہ اللہ نے تقلید سے منع کیا کہ میری تقلید نہ کرو، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے منع کیا تو حنبلی دنیا میں مذہب موجود کیوں ہے؟ اور یار جس چیز سے منع کیا اس کا منع کو عقل میں تو رکھ لو، وہ کیا ہے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی تو بات بن جائے گی، ایسی نہیں ہے جیسے آپ سمجھیں۔ باہر ممالک میں اکثر جب آپ کے لیے نماز، آپ اکیلے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پیچھے آدمی آ کر آپ کو امام بنا لیتے ہیں، مجبوراً پڑھانے پڑتے ہیں۔ پیچھے آ جائے آپ کو امامت بنا لیتا ہے تو اپنی بات ہے، میں تو اس کا عملی طور پہ قائل نہیں ہوں۔ وہاں بہت سی کچھ اور ہے، آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، پچھلا آ کر پیچھے فرض پڑھے گا، آپ کیسے پروف پڑھو گے میں نفل، کیسے پروف کرو گے میں نفل پڑھ رہا ہوں؟ آپ وتر واجب پڑھ رہے ہیں، پچھلا مغرب میں آ جائے، تو ایسے بندوں کو آپ نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا، ایسوں کو گھاس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مقلد بیوی اپنے حنفی شوہر سے 3 طلاق کا مطالبہ کرے، اس مطالبے پر شوہر 3 طلاق لکھ دے، اس صورت میں کیا غیر مقلدین کے نزدیک 3 واقع ہو جائیں گی؟ اگر ہو جائیں گے تو اس بارے میں عدت عورت کی کتنی ضرورت ہوگی؟ لو جی، یہ وہ شوہر کون ہے، ذرا اس کی زیارت تو کراؤ۔ ہاں، اس نے غیر مقلدن سے شادی کی ہے کہ بھئی رفع یدین میں اختلاف ہے، رفع رجلین میں نہیں، اسی لیے سادے بندے کہاں پہ تم پہنچ گئے ہو؟ کون سے سوالات آپ اٹھا کر میرے پاس لے کر آئے ہیں؟ یہ سوالات ہوتے ہیں۔ بھائی حنفی شوہر ہے، اس نے جو طلاق دی ہے اسی ترتیب پر مسئلہ ہوگا، کسی غلط مذہب کو اٹھا کر تو آپ اس کو ٹھیک نہیں بنائیں گے۔ آپ کے لقب میں قریشی صدیق، بابا میرا خاندان ہے قریشی صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں پورے خاندان میں، میرے خیال میں ہمارے والد محترم سے کوئی 38ویں پشت میں حضرت صدیق اکبر ہمارے دادا بنتے ہیں، میں قریشی صدیقی ہوں، اس لیے لکھا ہوا ہے۔ والدہ کی طرف سے میری والدہ سید ہاشمی ہیں، تو میرے خیال میں 40ویں پوتی بنے گی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ایک سلسلہ نسب اپنی قوم کا لکھا ہے، تو اس پر بھی آپ کو کوئی شبہ ہے؟ لو جی، اگر مجتہد خطا پر ہو تو 1 اجر ملے گا، لیکن مقلد کو اجر کیوں نہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ماہر شریعت مجتہد اگر خطا کرے تو 1 اجر ملے گا، اور جو غیر ماہر ہے وَإِنْ أَصَابَ، اگرچہ وہ ٹھیک کرے، ان اخطا، ہم اسے کہیں گے اس نے خطا کیا۔ من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطا وإن اصاب، حضور نے فرمایا جو غیر آدمی ہو، جس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے قرآن کی ٹھیک تفسیر بھی کر دے پھر بھی غلط ہے، تو غیر مقلد غیر ماہر ہے۔ امام ابو حنیفہ ماہر ہے، ماہر کی غلطی اور ہوتی ہے، غیر ماہر کی اور ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر اگر آپریشن غلط کر دے تو اس کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے؟ تنخواہ بند نہیں ہوتی، الاؤنس نہیں ملتا اسے جو انعام ملنا تھا، آپریشن میں غلطی ہو گئی، اور اگر آپریشن ٹھیک کرے تو تنخواہ بھی ملتا ہے اور انعام بھی ملتا ہے۔ اور یہاں بیٹھا وہ کوئی بشیرہ موچی آپریشن ٹھیک بھی کر دے تو پولیس پکڑے گی، وہ پولیس کہے گی بھی تو نے کیوں کیا، کل تو غلط کر دے، تو اس لیے غیر ماہر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویریں بنانا، بابا میں تصویروں کا قائل نہیں ہوں، ڈیجیٹل اور ہے اور تصویر اور ہے۔
حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب تشریف کیوں نہیں لائے؟ شاید میرے خیال میں مولانا کا کوئی مصروفیت ہو تو نہیں لائے، باقی آپ پوچھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم جمعے والے دن اکٹھے جلسے میں اکٹھے ہیں، میں پوچھ لوں گا ان کی مصروفیت کیا ہے۔